السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی سورت آیت الکرسی کی کرامات کے بارے میں بتانا جا رہی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بزرگ اماں رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں بڑی دولت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کی ساتوں پشتیں بیٹھ کر کھاتیں تو بھی کم نہ پڑتا، پر افسوس ان کا کوئی عزیز نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش رہتی تھیں، کسی سے ملتی جلتی بھی نہ تھیں۔ کچھ پڑوسی تھے جن سے وہ مل لیا کرتی تھیں اور اپنا دکھ درد بانٹ لیا کرتی تھیں۔ سب سے بڑی پریشانی ان کی بے حساب دولت تھی، مگر وہ بڑی مطمئن رہتی تھیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میری دولت کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ دولت تو پھر دولت ہوتی ہے، چور ڈاکو تو پھر آ ہی جاتے ہیں، بڑے بڑے پہروں کو بھی توڑ کر آ جاتے ہیں۔ یہ تو ٹھہری بوڑھی اماں۔ چور آتے، دیوار پر چڑھتے، رات سے صبح ہو جاتی مگر دیوار پار نہیں ہو پاتی۔ ہار تھک کر اپنی راہ لیتے اور جا کر سوچتے کہ ہم دیوار ہی پار نہیں کر پا رہے ہیں، شاید ہمارے پاس لمبی لمبی لکڑیوں کی سیڑھیاں نہیں ہیں۔ یہی سوچ کر وہ بڑے ڈاکو کے پاس گیا اور کہا، بڑے بھائی، گاؤں میں ایک بوڑھی اماں ہے جس کے پاس بلا کی دولت ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اکیلی ہیں، ہم ان کا مال آسانی سے اڑا سکتے ہیں۔ بڑا ڈاکو سن کر بولا، کس کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکو بولا، ابھی تو بتایا، گاؤں کی سب سے امیر بڑھیا اماں۔ بڑا ڈاکو بولا، سچ بول رہا ہے نا؟ ڈاکو بولا، جھوٹ بول کر مرنا ہے کیا مجھے؟ چلو تو پھر آج ہی ہم بوڑھی اماں کے مکان پر دھابا بولتے ہیں۔ ہوا بھی یوں، ڈاکوؤں نے رات ہوئی اپنا کام شروع کر دیا، یعنی کہ بوڑھی اماں کے مکان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہی ہو رہا تھا جو ہمیشہ ہوتا ہے، دیوار لمبی ہوتی جا رہی اور یہ چڑھتے چلے جا رہے۔ پھر انہوں نے لکڑی کی سیڑھیاں لگائیں، جو بھی ڈاکو چڑھتا دیوار لمبی اور ہوتی چلی جا رہی۔ ہار تھک کے نیچے اتر آتا اور کہتا، اب تمہاری باری، دیوار تو پار نہیں ہو رہی۔ پھر وہی ہوا، رات سے صبح ہو گئی۔ ڈاکو اپنی راہ پکڑے واپس چلے گئے، لیکن بڑا ڈاکو سکون سے نہ رہا، دن بھر سوچتا رہا کہ ایسا کیا ہے اس دیوار پر جو ہم پار ہی نہ کر پا رہے ہیں، مجھے اپنے سوجھ بوجھ سے ہی اس مکان پر ڈاکہ ڈالنا پڑے گا۔ پھر ڈاکو نے اپنا بھیس بدلا اور بھیس بدل کر بوڑھی اماں کے مکان کے باہر گیا۔ وہ فقیر کا بھیس بدلا تھا۔ جیسی اس نے آواز لگائی، بوڑھی اماں اس کی آواز سن کر باہر آئیں اور کہا، ارے بیٹا لو، یہ لو، اور اس کو خوب سارا روپیہ دیا۔ ڈاکو جو فقیر کے بھیس میں تھا بولا، اماں تھوڑا کھانا ملے گا کیا؟ اماں بولی، ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، اندر آؤ۔ اماں اس کو اندر لے کے چلے گئیں۔ ڈاکو جیسی اندر گیا، اس نے گھر کا عالم دیکھ کر اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چاروں طرف اماں کا پیسہ اور سونا چاندی بکھرا پڑا تھا، کوئی سمیٹنے والا بھی نہ تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ اماں کو تو کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اماں نے ڈاکو کو بٹھایا اور خوب اچھے اچھے پکوان کھلائے، بڑے اطمینان سے اس سے باتیں کرتی رہی۔ ڈاکو بھی بڑے اچھے سے باتیں کرتا رہا۔ پھر آخر کار اس نے اماں سے پوچھا، ارے اماں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہاری دولت یوں بکھری پڑی ہوئی ہے، سنا نہیں تم نے گاؤں میں آئے دن ڈاکے پڑتے رہتے ہیں؟ اماں ہنس کر بولی، ارے بیٹا، آج تک میری دیواریں کسی نے پار کی ہیں جو اب کرے گا؟ یہ بات تو صحیح ہے، ڈاکو نے کہا، آپ ایسا کون سا جادو کرتی ہو جو ڈاکو بھی آپ کی دیوار نہیں پار کر پاتے؟ ارے نہیں بیٹا، جادو نہیں، میں تو صورتوں کی سردار آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتی ہوں، اس کے بعد تو میری اور میرے مکان کی حفاظت تو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ بات سن کے ڈاکو حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں تو یہاں لوٹنے آیا تھا اور اتنی بڑی طاقت اماں کے پاس ہے، میں کیا دنیا کا بڑا سا بڑا ڈاکو بھی اماں کا گھر لوٹ نہیں سکتا۔ ڈاکو دل ہی دل میں شرمندہ ہوا یہ سوچ کر اور کہا، اماں، تمہارا تو گھر میں لوٹنے آیا تھا، مگر تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ میں تمہارے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جس کی ایک آیت میں اتنی طاقت ہے، اس اللہ میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ بول کر ڈاکو وہاں سے چلا گیا۔ اماں پھر اپنی اطمینان سے زندگی گزارنے لگی۔
تو دیکھا اللہ کی آیت الکرسی میں کتنی طاقت ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر پر دم کریں گے تو انشاءاللہ پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ اور اپنے اوپر ہمیشہ جب گھر سے باہر نکلیں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اپنی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو دوستوں، اگر میری ویڈیو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ سے بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔